محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک چھوٹی سی سورت آپ کی زندگی بدل سکتی ہے؟ آج ہم بات کریں گے قرآن کی اس عظیم سورت کے بارے میں جو جنت کے دروازے کھول دیتی ہے اور شیطان کو آپ سے دور رکھتی ہے۔ اور یہ سورت آپ کی روحانیت کو کیسے مضبوط کرتی ہے، آئیے اس کے حیرت انگیز رازوں کو جانتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے والی ایک مختصر صورت جو ہمیں دنیاوی مشکلات اور روحانی پریشانیوں سے نکال سکتی ہے۔ یہ صرف 4 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کا پیغام اتنا طاقتور ہے کہ یہ آپ کے دل کو سکون دے سکتا ہے اور روح کو روشنی بخش سکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ اخلاص کی حیرت انگیز حقیقتوں پر۔ سورۃ اخلاص کی حیرت انگیز حقیقتیں اور روحانی اثرات۔ سورۃ اخلاص قرآن کی ایک مختصر مگر انتہائی بابرکت سورت ہے جو اللہ کی وحدانیت، صفات اور عظمت کو بیان کرتی ہے۔ اس سورت کی بے شمار روحانی اثرات اور حیرت انگیز حقیقتیں ہیں جو انسان کی زندگی اور آخرت دونوں پر مثبت اثر ڈالتی ہیں۔ سورۃ اخلاص کو قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں توحید، اللہ کی صفات اور اس کی عظمت کو جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ جنت میں داخلے کی ضمانت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محبت کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اسے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ سورت اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے اور جنت کا راستہ آسان کرتی ہے۔ اللہ کی صفات کا اظہار۔ یہ سورت اللہ کی 4 صفات کو واضح کرتی ہے۔ اللہ احد، اللہ کی وحدانیت۔ اللہ الصمد، بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی کا والد ہے نہ کسی کا بیٹا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی مثال کوئی اور نہیں۔ عمل کی طاقت۔ سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنے کا اجر پورے قرآن کے برابر ہے۔ صدقے کا متبادل۔ اگر کوئی صدقہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا تو یہ سورت پڑھنا صدقے کے برابر ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھے مختصر سورۃ اخلاص کی حقیقتیں۔ اب آپ جانیں گے سورۃ اخلاص کی روحانی اثرات۔ روحانی سکون۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے دل کو سکون اور ذہنی سکون ملتا ہے، اور کیونکہ یہ اللہ کی عظمت اور بے نیازی کا ذکر کرتی ہے۔ شیطانی اثرات سے حفاظت۔ صبح و شام سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنے سے انسان شیطانی وسوسوں، جادو اور منفی اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت۔ سورۃ اخلاص کو دعا میں شامل کرنے سے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس سورت میں اللہ کی تعریف اور وحدانیت کا ذکر ہے جو دعا کی تاثیر کو بڑھا دیتا ہے۔ بیماری سے شفا۔ علماء کا کہنا ہے کہ کسی مریض پر 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر دم کرنے سے شفا ملتی ہے۔ گناہوں کی معافی۔ یہ سورت گناہوں کی معافی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ روزانہ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا روحانی ترقی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ عملی رہنمائی۔ نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں۔ صبح و شام اذکار میں شامل کریں۔ تہجد میں اس سورت کو بار بار پڑھیں۔ مشکل وقت میں روزانہ 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کریں۔ نماز کے دوران سورۃ اخلاص کو ہر فرض نماز کے بعد 3 بار پڑھیں۔ اس عمل سے گناہوں کی معافی اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ ذاتی دعا میں شامل کریں۔ دعا کرتے وقت سورۃ اخلاص کو شامل کریں کیونکہ یہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی صفات کو بیان کرتی ہے۔ صبح و شام کے معمول۔ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ الناس اور کو صبح و شام 3 بار پڑھنا سنت ہے۔ یہ عمل اللہ کی حفاظت اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ رات کے وقت سونے سے پہلے سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر اور گھر والوں پر دم کریں۔ یہ شیطانی اثرات سے بچاتا ہے۔ مشکلات کے حل کے لیے عمل۔ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو سورۃ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کریں۔ اس عمل سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ صدقے کا متبادل عمل۔ اگر آپ صدقہ نہیں دے سکتے تو 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب صدقے کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ نماز تہجد میں سورۃ اخلاص کو نماز تہجد میں شامل کریں۔ یہ عمل انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ بیماری سے شفا کے لیے دم۔ کسی بیمار شخص پر سورۃ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ اللہ کے فضل سے شفا کی امید رکھیں۔ روزانہ کا معمول۔
صبح 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا روحانی ترقی، گناہوں کی معافی اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ جمعے کی رات کا وظیفہ۔ جمعہ کی رات کو سورۃ اخلاص کو 1000 مرتبہ پڑھنے سے روحانی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن کے پڑھنے والوں میں شامل کر اور سورۃ اخلاص کو ہمارے دلوں کا نور، ہماری زندگیوں کی برکت اور ہمارے دلوں کی پاکیزگی بنا، اسے ہمارے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا سبب بنا دے۔ اللہ ہمیں جنت کا اہل بنا اور شیطان اور اس کے وسوسوں سے ہمیں بچا، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔